أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. یہ سورہ کہف کی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحیح بخاری میں رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی مجمع سے خطاب کر کے باہر آئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. یہ سوال ان سے کیا گیا اور ظاہر ہے کہ جب کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کا آتا ہے تو اس کے زمانے میں اس سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھئی میں ہی ہوں جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، کیونکہ پیغمبر کی موجودگی میں کسی اور کے پاس علم اتنا نہیں ہوتا. لیکن بڑے لوگوں کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے.
حسنات الابرار سیئات المقربین، جو مقرب لوگ ہوتے ہیں تو ان کی چھوٹی سی بات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات عتاب ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم سورہ زمین پر سب سے زیادہ بڑے عالم ہو؟ آؤ تمہیں ہم ایک ایسے شخص کا بتاتے ہیں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ایک طرح سے معذرت کی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب ایسا کوئی شخص موجود ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے تو آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے، اور میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے علم کا کچھ حصہ میں بھی حاصل کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک جگہ ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، جس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے. اس جگہ جاؤ اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر جانا، اور وہ مچھلی جس جگہ تم سے گم ہو جائے خود بخود تو اس جگہ پر وہ صاحب آپ سے ملیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس غرض سے روانہ ہوئے. اس روانگی کے بعد کا واقعہ قرآن کریم یہاں پر بیان فرما رہا ہے. اس واقعے کو صحیح طرح سمجھنے سے پہلے ایک یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس کائنات میں دو قسم کے علوم ہوتے ہیں. ایک علوم وہ ہیں جو تشریعی علوم کہلاتے ہیں، یعنی انبیاء کرام کو عطا کیے جاتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں کام فرض ہے، فلاں واجب ہے. یہ احکام دیے جاتے ہیں پیغمبروں کو. کون سا کام حرام ہے، کس طرح اس سے بچنا ہے، یہ سب باتیں پیغمبروں کو تلقین کی جاتی ہیں. اس کو تشریعات کا علم کہتے ہیں. دوسرا علم در حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں. وہ کس طرح چلا رہے ہیں اور آپ کی مشیت اور حکمت کا کیا تقاضا ہوتا ہے، کس وقت کیا تقاضا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. مثلا بارش کب ہوگی، کب نہیں ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، بادل کہاں سے اٹھیں گے، کہاں جائیں گے، ہوائیں کب چلیں گی، کب نہیں چلیں گی، سردی کب ہوگی، گرمی کب ہوگی، کتنی ہوگی. اسی طرح انسانوں کے اندر کس کی عمر کتنی ہوگی، کب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا، کب اس کو موت آ جائے گی، کب کوئی شخص بیمار ہوگا، کب صحت یاب ہو جائے گا. یہ سارے کائنات کے یہ جو فیصلے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تکوین. اس کو تکوین کہا جاتا ہے. ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں جو ان فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، اور کچھ انسان بھی، انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تکوینیات کے عالم ہیں. ان کا حلال و حرام سے بحث نہیں ہوتی، جائز و ناجائز سے بحث نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا کہ فلاں زندہ رہے گا، فلاں مر جائے گا، اس کی تکمیل، اس فیصلے کی تکمیل یہ کارندے کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت یہ واقعہ بتا کر ہم سب لوگوں کو اس بات پر متوجہ کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہمیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ایک غریب آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے سے کا محتاج ہے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، اپاہج ہے. اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے.
کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ بیمار ہے اور بیماری کی سخت حالت میں ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں بیمار ہے، اور اس دکھ کی وجہ سے بعض اوقات دل میں کچھ وسوسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ہمیں کائنات کے اس نظام کے حکمتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ واقعہ بتا کر سارے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو تکوین کا نظام ہے، کائنات چلانے کا نظام ہے، وہ تمہاری سمجھ سے پوری طرح باہر ہے۔ ایک چیز تمہیں ظاہر میں ایک ایسی لگتی ہے بہت بری ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ بات بتانے کے لیے یہ پورا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اس تمہید کے بعد میں آیات کی تشریح کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس وقت کو کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، فتح کا لفظ ہوتا ہے، فتح کے معنی ہوتا ہے نوجوان، اور جب کسی شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے فلاں کا نوجوان، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ساتھی، اس کا خادم، اس کا نائب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، نوجوان، حدیث صحیح بخاری کی حدیث میں بتلایا گیا کہ نوجوان سے مراد حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی تھے اور ساتھ میں بعد میں آپ کے بعد پیغمبر بھی بنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر میں حضرت یوشع کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تو چلتے چلتے ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبہ، کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یا پھر ورنہ میں ہی برسوں چلتا رہوں گا جب تک سمندر کا سنگم نہیں آئے گا جہاں پر کہ مجھے بھیجا گیا ہے۔ سنگم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں دو سمندر یا دو دریا ملتے ہیں۔ تو جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا، مطلب مجھے حکم ہے جانے کا، مجھے حکم ہے کہ اس عالم کے پاس پہنچنے کے لیے تمہیں اس دریاؤں کے سنگم کے پاس جانا ہوگا، تو اس لیے میں چلتا رہوں گا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی معین جگہ بتا دیتے، بھئی وہاں جگہ پہنچ جانا، وہاں ہم اپنے اس بندے کو بھیج دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس متعین جگہ نہیں بتائی، بلکہ کہا کہ تم ایسی جگہ جاؤ جہاں پر دو سنگم ملتے ہیں، دو دریا ملتے ہیں، اور مچھلی ساتھ لے جانا۔ مچھلی جب گم ہو جائے گی تم سے تو پھر وہ آدمی وہ شخص تم سے مل جائے گا، تمہیں مل جائے گا۔ تو بتلانا یہ بظاہر اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں طلب پیدا ہوئی اس عالم کے پاس پہنچنے کی جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری تھی کہ طالب علمی کروائی جائے باقاعدہ۔ تو اگر بتا دیا جاتا کہ بھئی ہم اس کو بلا لیتے ہیں، تمہاری بھی ان سے ملاقات کرا دیتے ہیں، تو کوئی مشقت نہ ہوتی، کوئی محنت نہ ہوتی۔ لیکن جب اب طالب علم بن گئے تو طالب علم بننے کے لیے پھر محنت چاہیے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس طرح جاؤ مجمع البحرین کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے طالب علم کا مظاہرہ کیا کہ میں چلتا رہوں گا، چاہے برسوں گزر جائیں، لیکن میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ دو سمندروں کا سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نوجوان حضرت یوشع علیہ السلام جب دونوں سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے،
تو نسیہ ہوتا ہما، اپنے ساتھ جو مچھلی رکھی تھی وہ بھول گئے. پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دو سمندروں کے سنگم سے کیا مراد ہے. دنیا میں بہت جگہوں پر ایسا ہے کہ دو سمندر ایک ساتھ ملتے ہیں. مختلف مفسرین نے مختلف رائے ظاہر کی ہیں. زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ خلیج عقبہ جہاں بحر احمر کے ساتھ ملتا ہے تو غالباً یہ وہ جگہ ہوگی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں مبعوث ہوئے تھے، تو بظاہر وہ ہوگی، واللہ عالم. لیکن اس کے جاننے پر کوئی اہم بات موقوف نہیں ہے. تو جب وہاں پر پہنچے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ وہ مچھلی جو لے کر گئے تھے اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جہاں وہ مچھلی تم سے جدا ہو جائے تو وہاں پر وہ صاحب ملیں گے، تو اس مچھلی کو بھول گئے. اور ہوا یہ کہ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ایک جگہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچ کر لیٹ گئے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، اور ان کی آنکھ بھی لگ گئی. یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے، تو ان کے ساتھ وہ مچھلی تھی جس مچھلی کو علامت کے طور پر لے کر گئے تھے. تو وہ مچھلی اچانک اپنی جگہ سے ٹوکرے میں سے نکل کر اور سمندر میں چلی گئی، اور سمندر میں جا کر ایک سرنگ سی بن گئی، اس سرنگ کے اندر گھس گئی. قرآن کریم یہ کہتا ہے. تو یوشع علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا حیران کن، لیکن خیال ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو جائیں تو ان کو بتاتے کہ یہ مچھلی اس طرح چلی گئی ہے، تو وہ بتانا بھول گئے. جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو بتانا بھول گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مچھلی گئی ہے، لیکن وہ پوچھنا بھول گئے. اس لیے قرآن دونوں کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ نسیہ ہوتا ہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. یوشع علیہ السلام بھی بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو مچھلی جو ہے اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا دیا. سرب کہتے ہیں سرنگ کو. سمندر کے اندر سرنگ کا سا راستہ بنا لیا، یعنی وہاں پانی کھڑا ہوا اور اس میں سے ایک سرنگ جیسی بن گئی، اس کے اندر چلی گئی مچھلی. فلما جاوزا، جب آگے چلے دونوں، قال لفتاہ، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، آتنا غداءنا، کہ ہمارا ناشتہ لاؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اور بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے، تھکاوٹ کے ساتھ بھوک بھی ہے، تو ناشتہ لاؤ. اب یہ ناشتہ اس مچھلی کے علاوہ تھا بظاہر جو ساتھ لے کر گئے تھے، اور یہ مچھلی وہ تھی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہیں گم ہو جائے گی. قال، تو اس کے جواب میں حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، کہ بھلا بتائیے عجیب بات ہوئی کہ جب ہم نے ٹھکانہ لیا اس چٹان کے پاس ہم ٹھہرے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں تھا جو جس نے مجھے بھلا دیا. ذکر کرنا اس کا، آپ سے ذکر کرنا میں بھول گیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی. یہ بات بتائی حضرت یوشع نے موسیٰ علیہ السلام کو. قال ذلک ما کنا نبغی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیز تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، کہ مچھلی کسی وقت غائب ہوگی تو اس وقت ہمیں ان صاحب سے ملاقات ہوگی. اب یہاں آپ دیکھیں کہ ساتھی سے ایک بھول ہو گئی، اور بھول بھی بڑی
بڑی بنیادی بھول. جس سارے مقصد کے لیے سفر ہو رہا تھا وہ مقصد یہی تھا کہ وہ مچھلی کسی وقت غائب ہوگی تو وہاں پر پھر وہ صاحب ملیں گے جن سے ملاقات کرنا پیش نظر تھا. اتنی بڑی بھول ہو گئی. مگر انہوں نے کہا جی شیطان نے بلا دیا تو میں بھول گیا. تو بظاہر تو ہونا چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈانٹتے کہ تم نے اللہ کے بندے اتنا ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہو اور تمہیں پتا ہے کہ اس کام کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں اور مجھے بتایا تک نہیں. لیکن ڈانٹا نہیں بلکہ کہا کہ یہی تو کہ ہمیں جس کی تلاش تھی وہ یہی بات تو تھی کہ مچھلی غائب ہو جائے. فارتدا علی آثارہما قصصا، چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. حدیث میں آتا ہے کہ بہت بڑا وقت گزر گیا تھا آگے بڑھ کر، پھر وہاں سے واپس آئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک دن گزر گیا تھا اس کے بعد واپس آئے. تو یہ بھی کہ علم کی طلب میں جا رہے ہیں، لہذا اگر کوئی مشقت محنت پیش آتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں لہذا اس سب کو برداشت کیا. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، جب واپس لوٹے اور اسی جگہ پہنچے جہاں دو سمندر مل رہے تھے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو ان کو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، ان کو ملا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے. آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، وہ بندہ ایسا تھا کہ جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور خاص اپنی طرف سے ایک علم ان کو سکھایا تھا. وہ بندہ ملا. قرآن نے اس کا نام نہیں لیا وہ بندہ کون تھا، لیکن صحیح بخاری کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تفصیل اس کی بیان فرمائی ہے اس میں بتایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے. اور ان کے بارے میں دو باتیں فرمائیں کہ ایک تو یہ کہ ہم نے ان کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا، اور دوسری بات یہ کہ خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا. من لدنا علما، اور یہیں سے اصطلاح مشہور ہے علم لدنی. علم لدنی اس علم کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ براہ راست انسان کے قلب میں اور ذہن میں پیدا فرماتے ہیں. ایک علم تو وہ ہے جو باقاعدہ سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے طالب علمی کرنی پڑتی ہے، کسی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی معلم سے سیکھنا پڑتا ہے. لیکن ایک علم وہ ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے علم لدنی. اب یہ سے ایک علم لدنی تو ہر انسان کو حاصل ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو چوسنا کس طرح ہوتا ہے دودھ کو، وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سکھا دیتے ہیں. کوئی معلم اس کو نہیں سکھاتا، کوئی استاد نہیں سکھاتا، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ علم دے دیا جاتا ہے کہ یہ چوسو گے تو دودھ آئے گا اور اس سے تمہاری غذا حاصل ہوگی. اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو رونا اس کو سکھا دیا، تو رونے کا علم اس کو دے دیا. یہ علم لدنی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ خود بخود سیکھتا ہے کسی استاد کے بغیر. کھڑا ہونا سیکھ لے گا، چلنا سیکھ لے گا، یہ تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ایک علم لدنی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. یعنی وہ علوم و معارف جو کتابوں سے حاصل نہیں ہو پا رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کسی بندے کو عطا فرماتے ہیں. اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. اور عام طور سے جب ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کا مکمل فرما بردار بنا لیتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی معرفت اس کو حاصل ہونے لگتی ہے تو اس وقت میں اس کے اوپر بہت سے علوم لدنیہ فائز ہوتے ہیں.
اور جو بہت سے حضرات صوفیاء کرام کے کلام میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بس اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ جو علم لدنی ہوتی ہیں. بعض صوفیاء کرام اولیاء کرام ایسے ہوئے ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر علوم معرفت نازل فرمائے تھے. تو بہرحال یہ علم لدنی کہتے ہیں. تو ہم نے وہ بندہ ایسا تھا کہ اس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو خاص علم دیا تھا. اور مراد اس سے وہی ہے علم تکوین، جو میں نے شروع میں بتایا تھا. ایک شریعت ہوتا ہے اور ایک تکوین، کائنات کو کس طرح چلانا ہے، کس وقت کیا واقعہ پیش آنا ہے، وہ علم ہمیں ان کو عطا فرمایا تھا. قال لہ موسیٰ، جب مل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا آپ کے ساتھ میں اس غرض سے آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے جو علم آپ کو عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. آپ غور فرمائیے، موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جن کو اپنے ان کے ہاتھ میں تورات دی، اور ایسا کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، قرآن ان کا کی فضیلت یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے بات کی ہے. اتنا بڑا پیغمبر ہے، لیکن جب علم حاصل کرنے جا رہا ہے تو کیا کہتا ہے، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کے اتباع کر سکتا ہوں. ایک تو اتباع کا لفظ، یعنی میں آپ کے پیچھے چلوں گا، آپ کی اتباع کروں گا، اور اتباع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کی اجازت چاہیے. هل اتبعک، یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے آپ کے پاس، اب آپ پر فرض ہے کہ میرا یہ کام کریں، بلکہ پوچھا کہ کیا میں آپ کی اتباع کروں، آپ کے ساتھ چلوں. اور کس لیے چلوں؟ اس لیے چلوں کہ علی ان تعلمنی، تاکہ آپ مجھے تعلیم دیں. پیغمبر کہہ رہا ہے کہ دوسرے شخص سے کہ آپ مجھے تعلیم دیں. کاہے کی تعلیم دیں؟ مما علمت، اس علم میں سے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس علم میں سے، یعنی میں پورے علم نہیں بات کر رہا آپ سے، بلکہ جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. اور وہ علم جو ہے، وہ جو بھلائی کا آپ کو علم ہوا ہے، اس بھلائی کا علم کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. تو تواضع در تواضع در تواضع ہے. اتباع کروں گا آپ کی، اور میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں. اور جو علم آپ کو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی افضلیت کا میں قائل ہو گیا کہ بہت زیادہ افضل ہے، آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اس کا بھی سارا حصہ نہیں، تھوڑا سا حصہ مجھے مما علمتا، آپ وہ مجھے سکھا دیں، اس کام کے لیے میں آپ کے پیچھے رہ سکتا ہوں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے، کہ انک لن تستطیع معی صبرا، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے. اور اس وقت روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ اور ہے، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، وہ اور ہے. تو میں آپ کے علم کا مجھے نہیں پتا، اور میرے علم کا آپ کو نہیں پتا، لہذا اگر میرے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے. آپ جو ہیں، آپ کو بڑی اچنبھی لگے گی میرے ساتھ، جو میرے ساتھ واقعات پیش آئیں گے وہ عجیب و غریب معلوم ہوں گے، آپ میرا ساتھ دے نہیں سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے، ان پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا،
ستجدنی انشاءاللہ صابرہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور آپ کے کسی حکم کی میں نافرمانی نہیں کروں گا. یہاں پھر تواضع انتہا درجے کی کہ میں صبر، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ان کے پاس یہ کہہ کر کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، تو یہ کسی مجھے شریعت کے خلاف کوئی حکم تو دیں گے نہیں. جب شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیں گے تو جو بھی حکم دیں گے مان لوں گا. لا اعصی لک امرا. قال، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہو، فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، تو جو میرے ساتھ چل کے میں جو کچھ کر رہا ہوں تو کسی بار کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں کہ یہ کام کیا ہوا. سوال نہ کرنا، بس دیکھتے جاؤ میرے ساتھ رہ کر. یہ کہہ دیا انہوں نے. اب فانطلقا، اس کے بعد دونوں چلے. روایت حدیث میں آتا ہے کہ ساحل سمندر پر دونوں چل رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور خضر علیہ السلام بھی. تو وہاں سے ایک خوبصورت اچھی اعلیٰ درجے کی کشتی گزری. بہت اچھی کشتی تھی، اعلیٰ درجے کی. وہ گزری. انہوں نے، کشتی چلانے والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کہ بزرگ آدمی ہیں. تو ان سے کہا کہ انہوں نے، حضرت خضر نے کہا بھئی اگر ہمیں بھی سوار کر لو کشتی میں. تو انہوں نے کہا جی بالکل، آپ بزرگ ہیں، آپ کشتی میں آئیے، ہم کوئی آپ سے کرایہ بھی نہیں لیں گے. تو فرماتے ہیں حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ دونوں جب کشتی میں سوار ہو گئے، خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پھاڑ ڈالا. پھاڑ ڈالا کے معنی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک تختہ توڑ دیا. تختہ توڑ دیا اور اس میں سوراخ ہو گیا کشتی میں. موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، ان کی کشتی کا آپ نے تختہ توڑ دیا، یہ تو جا کے ڈوب جائے گی کسی وقت. اور وہ تختہ ایسی جگہ سے توڑا تھا کہ جس سے فوراً نہ ڈوبے، کنارے سے مثلا توڑا، فوراً ڈوبے، کچھ ڈوبنے میں وقت لگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اخرقتها لتغرق اهلها، ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں. لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا کشتی میں. اور حدیث میں فرمایا کہ لوگوں نے بغیر کرائے کے آپ کو سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی کو اس طریقے سے تباہ کر دیا. تو حضرت خضر بولے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو اب یاد آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہاں میں وعدہ کر چکا ہوں. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا کہ جو میں بھول گیا، بھول میں نے سوال کر لیا، تو اس پر میری گرفت نہ کیجیے. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے. ایک بھول کے میں نے پوچھ لیا، تو اس کو اب آگے آپ میرے لیے مشکل ایسی پیدا نہ کریں کہ اگر کبھی بھول چوک ہو جائے تو آپ معاف نہ کریں مجھے. فانطلقا، اس کے بعد پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب سب دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، فقتلہ، تو ان صاحب نے اسے قتل کر دیا. بس
اب یہ تو ایک خاصا خوفناک معاملہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیغمبر ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچے کو, جو وہ لڑکا ہے, اس کو اٹھا کے قتل کر دیا. اس میں کس طرح قتل کیا اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی, کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو لٹا کر ذبح کر دیا. اب یہ واقعہ جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے, شریعت کے پیغمبر ہیں, تو پھر ان سے رہا نہیں گیا, اور اب کے زیادہ شدت کے ساتھ اس پر نکیر کی, اور فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی. اگر اس نے کسی کی جان لی ہوتی تو پھر تو قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا تھا. آپ نے ایک بظاہر لڑکا تھا, دیکھنے میں معصوم تھا, تو اس کو لے کے قتل کر دیا. لقد جیت شیئا نکرا, یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا. یعنی پہلے تو کہا تھا عجیب کام کیا پہلی مرتبہ میں, لیکن اب یہ تو پیغمبر ہے, شریعت کا پیغمبر ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان نے دوسرے کو مار ڈالا, قتل ہی کر دیا. تو پیغمبر جو شریعت کا پیغمبر ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس نے کہا یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا, صرف اتنا نہیں کہا عجیب کام کیا, برا کام کیا. قالا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. جواب میں وہ بولے خضر علیہ السلام کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے, یہ میرے بس کا کام نہیں ہے کہ شریعت کے عام کھلی خلاف ورزی دیکھوں اور اس پر چپ رہوں. تو فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اگر اس کے بعد میں کوئی آپ سے سوال کروں پھر میرے ساتھ آپ نہ رہیے گا, پھر مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہ دیجیے گا پھر, اگر میں آپ کے بات پوچھوں. کیونکہ اب جو اگر کوئی اور منظر ایسا سامنے آیا کہ ایک بچے کو اٹھا کے قتل کر دیا, تو میں اگر اس کے اوپر چپ رہوں تو مصیبت, پیغمبر ہوں, اور اگر چپ نہ رہوں تو مشکل. لہذا پھر شاید ہمارے آپ کے راستے جدا ہو جائیں گے. اب میرے ساتھ پھر مجھے اپنے ساتھ میں نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا, یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکے ہیں, یعنی ایسی حد کو پہنچ چکے ہیں کہ مجھ سے آپ عذر کر دیں کہ بھائی اب تمہارا راستہ اور ہے, میرا راستہ اور ہے. فانطلقا, اس کے بعد پھر چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا, یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا. فابوا ان یضیفوہما, وہ بستی والے بھی بخیل تھے, انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کیا. اس زمانے میں اصل میں پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب مسافر لوگ ہوتے تھے اکا دکا, تو اگر کسی بستی میں جاتے تھے, عام عرف یہ تھا کہ بستی والے ان کو کھانے پینے کا ان کا انتظام کرتے تھے. تو یہ اسی خیال سے بستی میں داخل ہوئے, اور اس وقت کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں, تو انہوں نے کہا بھائی ہماری کوئی ضیافت کریں آپ. انہوں نے انکار کر دیا ضیافت کرنے سے. تو انکار کر دیا, بھوکے رہ گئے دونوں. فوجدا فیہا جدارن, تو اس بستی میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی. یرید ان ینقض, جو گرا ہی چاہتی تھی, یعنی گرنے کے قریب تھی. فاقامہ, تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا. کس طرح کر دیا؟ اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا,
یا کوئی ہاتھ کے اشارے سے ٹھیک کر دیا، جو بھی ہوا ہو سیدھا کھڑا کر دیا، اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر کے جو ٹیڑھی ہو رہی تھی، گرنے کے قریب تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی بستی میں ہم آئے، بستی والوں نے ہماری حاجت پوری کرنے سے انکار کر دیا، تو بھئی یہ کام اگر کرنا ہی تھا، دیوار درست کرنی تھی، تو ان سے کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ مزدوری لیں گے اس کی، دیوار درست کرنے کی۔ تو یہاں پر صریح الفاظ میں نکیر تو نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس عمل کے اوپر کوئی اجرت طلب کر لیتے، اجرت لے کر پھر ہم اپنی بھوک بھی مٹا سکتے تھے، اپنا کھانا بھی کھا سکتے تھے۔ آپ نے بغیر اجرت کے یہ کام کر دیا۔ اگرچہ اس میں کوئی نکیر نہیں تھی، جیسے پہلے تو کہا تھا عجیب کام کیا، دوسرے میں کہا کہ بہت برا کام کیا، اور تیسرے موقع پر یہ نہیں کہا کہ برا کام کیا، یہ کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ لیکن اندر ظاہر ہے کہ اعتراض پوشیدہ تھا، تو اس پر حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آئندہ پوچھوں گا تو میں مجھے ساتھ نہ رکھے گا۔ اب میں چونکہ اب جدائی ہو رہی ہے تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ سأنبئک، میں آپ کو بتاتا ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں، بتعبیل ما لم تستطع علیہ صبر، جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ کیوں کیے میں نے وہ کام؟ اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ ایسے کچھ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندری میں اپنا روزگار چلاتے تھے اور زمین سمندر میں کام کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبھا، تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں، کشتی میں کیوں لگا دوں؟ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا کشتی والوں سے۔ تو اگر یہ اچھی حالت میں وہاں پہنچتی اس جگہ، تو بادشاہ ان سے چھین کر ان کو کشتی سے محروم کر دیتا ہے۔ بیچارے مسکین جو ہے، ان کے پاس ایک ہی روزی کا سامان تھا، وہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے میں نے کشتی میں چھید کر دیا تاکہ اس میں عیب پیدا ہو جائے، عیب پیدا ہوگا تو بادشاہ جو ہے وہ اس کو پھر روک نہیں سکے گا، چھین نہیں سکے گا۔ یہ تو اس وجہ تھی کشتی کا تختہ توڑنے کی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو لڑکے کو میں نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ جو تھے وہ مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پہنچا دے۔ ابھی جو لڑکا ہے یہ جب بڑا ہوگا تھوڑا سا، تو یہ بجائے اپنے والدین کی طرح مسلمان رہنے کے، یہ کہیں ان کو کفر میں نہ ڈال دے، اس لیے اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے انہیں ایسی اولاد دے دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی ان سے بڑی ہوئی ہو۔ اس کو قتل کر دیں، دوسری اولاد اللہ تعالیٰ ایسا فرما دے گا، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار میں نے کھڑی کی، فَكَانَ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ دیوار دراصل شہر کے دو یتیموں کی تھی، اور وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد جو تھے وہ نیک آدمی تھے۔ تو فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کے پروردگار نے یہ ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں یتیم
یہ اپنی بلوغ تک پہنچے، جوانی تک پہنچے، جوانی کی عمر تک پہنچے، وہ استخرجا کنزہما، اور اپنا خزانہ نکال لیں، رحمت من ربک، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت تھی کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کو سیدھا کر دوں. وما فعلتہ عن امری، میں نے ایک کام اپنے طرف سے نہیں کیے، جو کچھ بھی کام ہے. ذالک تعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ مطلب ہے، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. اب یہاں ذرا یہ جو بات در حقیقت مقصود ہے اس سارے واقعے سے، وہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایک عالم تکوین کا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اس تکوین کے کچھ کارندے ہیں، وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسان بھی ہوتے ہیں. تو ان کے ذریعے بعض ایسے کام کرائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، اگرچہ دیکھنے میں وہ شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں. اب یوں سمجھیے کہ کسی کی جان لینا، کسی کی جان لینا، یہ جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو بھی گمراہ کرتا. اب کوئی شخص کیا آج یہ کام کر سکتا ہے کہ کسی کو اس لیے قتل کر دے، کسی بچے کو، کہ یہ اپنے ماں باپ کو گمراہ کرے گا؟ شرعی اعتبار سے بالکل کسی کے لیے جائز نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اگر تکوین کے نظام میں کسی کی موت چاہتے ہیں قتل کے ذریعے تو کرا دیتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہر انسان کے پاس کو ایک دن موت آنی ہوتی ہے. فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ کس وقت آئے، کس طرح آئے. یہ فیصلہ تکوینی فیصلہ ہوتا ہے. کسی کی کسی طرح آتی ہے، کسی کی کسی طرح آتی ہے، کسی کی جلدی آ جاتی ہے، کسی کی دیر میں آتی ہے. لیکن جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ کر روح قبض کرتا ہے. ایک آدمی اچھا خاصا بیٹھا ہوا ہے مجلس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہو گیا کہ تم جا کر اس کی روح قبض کر لو. وہ آتا ہے اس کی جان لینے کے لیے. تو وہ جس انسان کی جان لے رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو قتل کر رہا ہے اس کو. لیکن وہ قتل کس بنا پر کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی حکم کے تحت کر رہا ہے. لہذا اس کو کوئی الزام نہیں دے سکتا ملک الموت کو کہ بھائی تم نے کیوں قتل کر دیا، اس کی روح کیوں قبض کر لی. اس لیے کہ اس کو حکم ہی یہ تھا، وہ آیا تھا، اس لیے اس کو اللہ نے پیدا اس کام کے لیے کیا کہ لوگوں کی روح قبض کرے. اب اس کے اوپر کوئی قاتل ہو کر اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا کہ چونکہ یہ قاتل ہے لہذا یہ قتل عمد کا مرتکب ہے، اس سے قصاص لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ کارندہ اس کام کے لیے مقرر ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں اس پورے واقعے میں کہ ہم کائنات کس طرح چلاتے ہیں. اس میں بظاہر ایک چیز آپ کو بہت ہی اچنبھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے دیکھنے میں، لیکن ہمارے پیش نظر اس کی جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہو سکتی. اب ظاہر ہے کہ کشتی کا تختہ توڑا، دوسرے کی کشتی، دوسری کی ملک، شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کی ملک کو خراب کریں، اس میں عیب لگائیں. اگر کوئی شریف کوئی آدمی ہو تو بغیر کشتی والوں کی رضامندی کے اگر یہ کام کرے گا تو اس کے اوپر زبان آئے گا، توان آئے گا، تم نے کشتی کیوں توڑی. لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کائنات کے نظم کے لحاظ سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ عیب پیدا ہو جائے اس میں تاکہ آگے جا کر یہ غصب نہ کرے. اسی طرح بچے کو قتل کرنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے. جنگ اور جہاد میں بھی جائز قرار نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب بھی جہاد کے لیے کوئی لشکر بھیجتے تھے کہ کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بھی حالت میں جائز نہیں. لیکن اللہ کا تکوینی حکم کسی مصلحت سے آ جاتا ہے تو وہ کارندہ جو تکوین کا کارندہ ہے وہ
اس کام کو انجام دیتا ہے. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزیں بڑی عجیب لگتی ہیں, اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہے, کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ بیمار زیادہ ہے, کسی کو دیکھ رہے ہیں اپاہج ہے, تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس کو ایسا کیوں رکھا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعات کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری تکوین کا ایک نظام ہے جس کو آپ پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. یہ بتانے کے لیے واقعات بیان فرمائے گئے. لہذا اگر کوئی واقعہ تمہیں کائنات میں اچنبھا نظر آئے یا اس پر تمہارے دل میں اعتراض پیدا ہو, تو سمجھو کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہ جانے اس کی حکمت جانے. اب دیکھا جائے تو یہاں پر بھی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. یہ جو کہا کہ بھئی اگر کشتی میں عیب نہ لگایا جاتا تو بادشاہ اس کو چھین لیتا. اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ جی بادشاہ کو چھیننے کی طاقت ہی کیوں دی اس کو؟ بادشاہ کو چھیننے کی طاقت ہی نہ دیتے تو پھر نہ کشتی کو توڑنے کی ضرورت پیش آتی, نہ کچھ ہوتا. دے لو اس کا جواب. اب اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے. اس کا جواب بھی وہی جانتا ہے کہ جس نے وہ بادشاہ پیدا کیا, وہی جانتا ہے کہ اس کے اندر طاقت یہ کیوں دی گئی. ایک ڈاکو کو ڈاکے کی طاقت کیوں دی گئی؟ ایک قاتل کو قتل کی طاقت کیوں دی گئی؟ ایک بدکار کو بدکاری کی طاقت کیوں دی گئی؟ یہ سب تکوین کا معاملہ ہے جس میں آپ اور ہم جب سوچنا چاہیں گے تو جا کر الجھ کر رہ جائیں گے. کوئی حقیقی جواب ہم کو نہیں مل سکے گا. یہ بتلانا مقصود ہے. یا یہ بچے کو قتل کر دیا کہ اس لیے کہ اگر بڑا ہوتا تو والدین کو گمراہ کرتا. ارے بھائی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے ہیں, بچے کو نیک بنا کر بڑے کرتے. بچہ ہی نیک ہوتا, اور نیک ہوتا تو والدین کو گمراہ کرنے کے بجائے والدین کو صحیح راستے پر ڈالتا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں کیا؟ اس کے بجائے قتل کر دیا اس کو. تو جواب یہ ہے کہ میں اس کے آگے میں سوچنے کے لائق نہیں ہوں. آگے جاؤں گا تو الجھ جاؤں گا. کیوں الجھ جاؤں گا؟ کہ میں اس کائنات کی حکمتیں جو اس کا چلانے والا ہے, وہ یدبر الامر, وہ ساری کائنات کی تدبیر وہ کرتا ہے, وہی جانتا ہے. ایک مالی ہے, وہ باغ اگاتا ہے, اگا کر کسی کے پتے کاٹ دیے, کسی کے ٹہنی کاٹ دی, کسی کا پھل کاٹ دیا. تو کوئی وہ جو بیچارہ وہ پتا کہے کہ جی مجھے تو تم نے اگایا تھا محنت سے, تم ہی نے کاٹ دیا. تو میں ہی کیوں رہ گیا؟ آپ کو پتا ہوگا یہ بات قرآن سے ثابت ہے, اور اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ نباتات میں بھی شعور ہوتا ہے, اگنے والی چیزوں میں بھی شعور ہوتا ہے. تو یہ کوئی پتا یہ شکایت کرے کہ مجھے ہی کاٹنا تھا تمہیں, تو وہ کیوں؟ کہ وہ مالی جانتا ہے کہ باغ کو مرتب کرنے کے لیے کون سے چیز کو کاٹنا ہے, کس کو رکھنا ہے, وہی جانتا ہے. اب اس کو کوئی شخص اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا. مالی تو بیچارہ ایک مخلوق ہے, اور صرف اس کی کا علم جو ہے جو اسی باغ کی حد تک محدود ہے. لیکن جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے, قیوم, جس کو قیوم کہا گیا, الحی القیوم, جو ساری کائنات کو اپنے قبضہ قدرت میں لیے ہوئے ہیں, وہ جانتا ہے کہ کس وقت کس پتے کو کاٹنا ہے, کس کو نہیں کاٹنا, کس کو زندہ رکھنا ہے, کس کو موت دے دینی ہے. تو وہ اس پوری کائنات کو اپنی حکمت اور اپنے علم سے چلا رہا ہے, اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. اس لیے اگر بہت سی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو وہ آئیں گی بھی نہیں, اس لیے کہ وہ باری تعالیٰ کے حکمتوں کا احاطہ کوئی بندہ انسان کوئی کر نہیں سکتا. لہذا سوائے اس کے کچھ چارہ نہیں ہے
کہ ایسے موقع پر آدمی اپنے ہتھیار ڈال دے. نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر میدان میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، بہت سی جگہ پر سپر ڈالنی پڑتی ہے کہ یہاں اس سے آگے میرا علم جواب دے گیا ہے، میری سوچ جواب دے گئی ہے. یہ سکھانا مقصود ہے اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے نتیجے میں، کہ دیکھنے میں بہت سے واقعات جو آپ کو کائنات میں نظر آتے ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے، اس پر غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس ذات کی حکمت کے تابع ہو رہے ہیں سارے کام، کہ جس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے اور خیر و شر کا فیصلہ اسی کے قبضے میں ہے. یہ بتانے کے لیے یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خضر علیہ السلام اب یہ کب تک زندہ رہے؟ خضر علیہ السلام اب یہ کب تک زندہ رہے، اب تک بھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اس میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علیہ صحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے اور اس میں تفصیلی بحث کی ہے، اور بعض ایسے واقعات بیان کیے ہیں جس میں حضرت خضر علیہ السلام سے بعض اولیاء کی ملاقات ہوئی براہ راست. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کی سب سے زیادہ قوی جو روایت ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. لیکن بہرحال یہ واقعات، یہ قصے ہیں، ان کی کوئی قطعی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، لہذا بزرگوں نے اس میں توقف اختیار کیا ہے کہ اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے باقی رکھا ہو ان کو، ہو سکتا ہے وفات پا گئے ہوں، ان کی جگہ کوئی اور تکوین کا کارندہ آ گیا ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس تکوین اور تشریح کا جو یہ فرق ہے، یہ اس کا یہ فیصلہ تکوین ہی کا کوئی نمائندہ کر سکتا ہے. آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو مار رہا ہوں کہ یہ اپنے ماں باپ کو گمراہ کرے گا. آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسرے کے ملک میں عیب لگا رہا ہوں تاکہ یہ قاسموں سے بچ جائے. آج کوئی کسی کے لیے جائز نہیں ہے. لہذا بعض لوگ اس واقعے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ شریعت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور طریقت تھی حضرت خضر علیہ السلام کی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مولویوں کو حرام اور مولویوں کو حرام اور صوفیوں کو مباح، یہ گمراہانہ نظریہ ہے شریعت اور طریقت میں تفریق کرنے کا. یہاں تفریق شریعت اور طریقت کی نہیں ہے، یہاں تشریع اور تکوین کی ہے. کہ ایک شریعت ہے وہ ہم پر نافذ ہے ہر حال میں، چاہے ہم انسان ہوں یا جن ہوں، ہم پر وہ شریعت نافذ ہے. اس کی خلاف ورزی کسی حالت میں ہمارے لیے جائز نہیں. وہ جو تکوین کے نمائندے ہیں جیسے خضر علیہ السلام تھے، وہ اگر ہیں تو وہ ان کی شریعت الگ ہے، ان کی وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت جو کچھ کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہم کسی وقت یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم بھی یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ فلاں حکمت ہوگی اور اس واسطے شریعت کے خلاف کام کر لیں. تو اصل سبق یہ ہے. باقی یہ کہ حضرت علیہ السلام زندہ ہیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. قرآن نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور کسی حدیث صحیح سے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں. لہٰذا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. وصلی اللہ تعالیٰ خیر.